آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اس عنوان پر ہے کہ پاکستان جو ہم نے بنوایا اور بڑی ہی قربانی اس کے لیے دی، اس پاکستان کے ساتھ وہ کیا حادثہ پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے آج تک قوم جو ہے وہ اس ملک سے اور اس وطن سے وہ نتائج حاصل نہ کر سکی جن نتائج کی امید رکھ کر تحریک پاکستان کا قافلہ منزل کی جانب چلا تھا۔ اس سلسلے میں چند باتیں جو ہیں وہ بنیادی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو آپ کے تمام سوالوں کا جواب جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا۔ ان میں سے پہلی بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے، پہلے سوال کا جواب وہ یہ ہے کہ ہمیں دو باتوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ ایک شے ہوتی ہے منزل اور ایک شے ہوتا ہے مقصود۔ منزل اور مقصود کے درمیان ایک فرق ہے جو میں آپ کے سامنے حج کی مثال سے واضح کروں گا۔ جب ایک آدمی پاکستان سے چل کر اور مکہ مکرمہ جاتا ہے تو اس کی منزل تو مکہ مکرمہ ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصود جو ہے وہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب پاکستان کی تحریک ملک ہندوستان کے اندر منظم ہونا شروع ہوئی تو اس کے لیے ایک منزل کا تعین ہوا کہ اس کو پاکستان چاہیے۔ تحریک پاکستان کا منزل جو ہے تحریک پاکستان کی وہ تھی پاکستان ایک ملک کے طور پر حاصل کرنا، ایک بہت بڑا ہدف تھا جس ہدف کے حصول کے لیے 7 سال کی جد و جہد کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سال کے اندر ہمیں ہماری منزل سے ہمکنار کر دیا۔ ہم پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان جو ہے اس کے اندر جتنی بھی اقوام آباد تھیں اور جو باہر سے اس کے اندر آ کر آباد ہوئیں، سب کو ایک منزل، ایک وطن حاصل ہو گیا، اور وہ وطن جو ہے اس کا نام پاکستان تھا، مملکت خدا داد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ لیکن جو تحریک پاکستان تھی اس کی منزل تو پاکستان تھا مگر اس کا مقصود پاکستان نہیں تھا۔ تحریک پاکستان کے چلنے میں جب آغاز ہوا تو قرارداد لاہور جو ہے اس میں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے، اس موقع کے اوپر اسے غور سے پڑھیں۔ اس کے اندر بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو ایک ایسا وطن چاہیے ہے، ایک ایسا ملک چاہیے جہاں وہ اپنے کسٹمز کو، اپنے رواجات کو، اپنے آئین کو، اپنی جو روایات ہیں ان کو وہ بروئے کار لا سکیں، اور اس میں کسی غیر مسلم قوم کا، ہندو کا یا انگریز کا یا کسی اور کا جو ہے وہ کوئی دخل اور کوئی مداخلت نہ ہو۔ یعنی اسلام کی ایک نشأت ثانیہ کے لیے اور نئے سرے سے اسلام کے مطابق اجتماعی اور سیاسی اور ریاستی زندگی کو تشکیل دینے کے لیے پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خلافت راشدہ کی بات کی تھی۔ انہوں نے اپنے 1930 کے جو خطبات ہیں ان میں فرمایا کہ اگر پاکستان حاصل ہو جاتا ہے، اس وقت اس کا نام انہوں نے پاکستان نہیں لیا تھا لیکن مسلمانوں کے ایک علیحدہ وطن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ حاصل ہو جائے گا تو اس کے کچھ فوائد ہوں گے۔ ان میں سے ایک فائدہ جو ہے وہ تو یہ ہوگا کہ ایک نظریاتی ملک ہونے کی وجہ سے وہ کمیونزم کی بڑھتی ہوئی یلغار کو روک دے گا، اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ اس سے یہ حاصل ہوگا کہ عرب ملوکیت کے دور میں اسلام کے حسین چہرے کے اوپر جو داغ دھبے لگ گئے ہیں وہ ہم صاف کر کے اور خلافت راشدہ والا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھا سکیں گے۔ اسی طریقے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار تحریک پاکستان کے زمانے میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ ہماری منزل جو ہے وہ پاکستان ہے، اور وہاں پر ہم قرآن اور سنت کا نظام نافذ کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ اصول قرآن اور سنت کے آج بھی اتنے ہی زیادہ جدید اور ماڈرن ہے جتنے کہ آج سے 1300 برس پہلے تھے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو ہمیں ہمارا مقصود حاصل نہیں ہوا۔ مقصود کی طرف پیش رفت کے لیے ایک اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی، اور اس کے بعد آل انڈیا ایکٹ 1935 جو ہے وہ ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور وہ آج تک مختلف ناموں اور شکلوں کے ساتھ ہندوستان کا بنایا ہوا ایکٹ وہ مسلط ہے۔ ہندوستان کی جو تعزیرات انگریزوں نے بنائی تھیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور جو خلافت راشدہ کے از سر نو احیاء کا ایک خواب تھا قائد اعظم کا اور علامہ اقبال رحمہ اللہ کا، وہ آج تک شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکا، وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔
اس وجہ سے پاکستان کی تحریک جو تھی تحریک پاکستان وہ اپنا مقصود حاصل نہیں کر سکی. یعنی ہم نے منزل تو پا لی ہے لیکن منزل کو پا لینے کے بعد ہم نے مقصود حاصل نہیں کیا. ہمارا حال ویسے ہی ہو گیا جیسے ایک شخص پاکستان سے مکہ مکرمہ تو چلا جائے لیکن نہ وہ عمرہ کرے اور نہ حج کرے اور اپنا مقصود جو ہے وہ بھول کر مکہ کی گلیوں میں بھٹکنا شروع کر دے. تو وہ آدمی جو ہے اس کا جو حال تھا وہی ہمارا اس وقت حال ہے. یہ اصل میں ہمارا اصل حادثہ ہے اور یہ حادثہ جو ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے اوپر میں آپ کو جو ہے وہ اس اگلے سوال کے جواب میں جو ہے وہ روشنی ڈال کے انشاءاللہ بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا کہ اصل میں مرض کہاں پر چھپا ہوا ہے.